علم ایک سمندر جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا تاریک اور پرسکون ہوتا ہے۔ جوں جوں زمین کے برابر آتا ہے روشنی پا کر ساحلوں سے ٹکراتا ہے، جہاں ذرے ذرے سے جڑی ریت حفاظتی حصار بن کر بھیتری تلاطمی موجوں کو مٹی تک پہنچنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، تو وہ بادل کی صورت زمین کو سیراب کرتا آبشاروں، ندی نالوں اور دریاؤں سے گزرتا مٹی کا لمس اپنے وجود میں سمو لیتا ہے۔ ویسے ہی علم ایک ایسا سمندر ہے جو جہالت کی زمین کو سیراب کرتا افکار و خیالات کا لمس اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ بھوک، اس نے کہا، بھوک بڑی ظالم شے ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا روزگار نہیں ہے، کھانے پہننے کو نہیں ملتا، غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بے بس ہیں، اپنی بھوک مٹانے کے لیے غلط راہ نکالتے ہیں، اس لیے کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا صاحب اقتدار کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ان کی بھی بھوک ختم نہیں ہوتی، مارے بھوک سے وہ نفسانی غلام بن گئے ہیں، اپنی حوث کی بھوک مٹانے کے لیے دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا واقعی بھوک بڑی ظالم شے ہے۔ بری بات، فریحہ اپنے 4 سالہ بیٹے اسد کے ساتھ بالکنی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اسے کچھ بچے نظر آئے جو رام نام سچے ہیں کی گردان کر رہے تھے کہ اچانک کسی کی آواز گونجی، تمہارا باپ مر گیا ہے کیا؟ یہ سن کر بچوں کو سانپ سونگھ گیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ مما یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ننھے اسد نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ بہت گندے بچے تھے، یہ بہت بری بات کر رہے تھے، چلو بس اب اندر چلتے ہیں۔ تم مما، پپا آ گئے۔ پپا 1 منٹ رکیں۔ مما پپا کی آرتی اتارتے ہیں۔ دیکھیں نا پپا کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فریحہ نے اپنی شرمندگی پر بامشکل قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھا آپ نے یہ کتنا شریر ہو گیا ہے۔ 100 لفظی کہانی۔ اس کے سوختہ جسم کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ اب سے 1 گھنٹہ قبل وہ جیتی جاگتی خوبصورت سی لڑکی تھی جو اپنی چوڑیاں چھنکاتی کچن میں شوہر کی فرمائش پہ بریانی بنانے داخل ہوئی۔ ابھی اس نے ماچس کی تیلی جلائی ہی تھی کہ اس کے مقدر کو بھی آگ لگ گئی۔ وہ چلا بھی نہ سکی، بس آگ کے بلند شعلوں میں اس نے ساس اور نند کو مسکراتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ اسے بابا کے جھکے کندھے، جڑے ہاتھ اور بہتے آنسو دکھائی دیے جو کم جہیز دینے پہ اس کی ساس کے آگے پشیمان تھے۔ مکمل غیر سیاسی کہانی۔ کشمیر میں بھارتی مظالم پر کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرنے کا حکم ملا۔ ایک وزیر نے پوچھا ظلم کی حد کیا ہے؟ ظلم کی حد تو امریکہ معلوم نہ کر سکا، بھلا ہم کیا بتاتے؟ جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، مگر ان کے بے حد اصرار میں ہماری دانشوری جگہ ہی تھی اور ہم نے ایسی تشریح کر ڈالی کہ مت پوچھیں جی۔ بعض لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ پیاز کاٹتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں گرتا۔ اس کو کہتے ہیں ظلم کی آخری حد۔ دانشورانہ جواب سن کر کابینہ شام غریبہ منانے لگی۔ بچوں کی شادی کرنے کے بعد ماسٹر دین محمد کی بیوی وفات پا گئی تھی۔ ماسٹر کا ہر بیٹا اور بہو اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے۔ بچے رات دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے۔
اسے صبح ناشتے کے لیے دیر تک انتظار کرنا پڑتا۔ ایک رات سب سو گئے اور کسی نے اس کو کھانا نہ دیا۔ ماسٹر نے ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ ماسٹر دین محمد بھوک سے مر گیا اور اگلے دن ماسٹر کے بڑے بیٹے نے برادری میں ناک اور ساکھ کی خاطر 10 دیگیں گوشت کی پکائیں۔ رحمت، ایک معاشرہ جہاں لوگ اپنی سوچ کے محتاج ہیں۔ ایک کہانی جو برسوں سے قائم ہے۔ کاشف، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میری خواہش بیٹوں کی ہے۔ زبیدہ، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کاشف، وہ سب مجھے نہیں معلوم، صرف بیٹی پیدا ہوئی۔ کاشف نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور بیوی پر اپنی زبان اور ہاتھ سے ظلم کیے، اور زبیدہ یہ برداشت کر کر کے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ نے عورت کو دنیا کی سب سے نازک چیز قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، عورتوں کی عزت و قدر کیجیے۔ اس نے بچے کو اسکول بھیج کر ایک نسل کو سنوار دیا تھا۔ 3 کپ چائے لے آ چھوٹے۔ جی آ گیا صاحب۔ وہ مڑتے ہوئے ٹرے کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کپ زمین پہ جا گرے۔ لالے نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور کام سے نکال دیا۔ وہ منہ لٹکائے ایک اور دکان پہ گیا۔ کام ملے گا صاحب؟ کیا کام کر سکتے ہو؟ دکاندار نے کہا، جو بھی مل جائے صاحب۔ اچھا، کل آ جانا۔ اگلے دن وہ بیگ پہنے اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ دل لگا کر کام کرنا، دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے بچے کو اسکول بھیج کر ایک نسل کو سنوار دیا تھا۔ ماں کی دوا۔ کتنے پیسے؟ ماں نے میڈیکل اور جنرل اسٹور کے کیش کاؤنٹر پہ اپنی خریداری کا تھیلا رکھا۔ 1450 روپے۔ اتنے زیادہ؟ ماں حیران ہوئی۔ کیشیئر نے ہر آئٹم کی قیمت گنوائی۔ چینی، چاول، چائے، خشک دودھ اور کچھ دوائیں۔ میری دوا نکال دو، بس کھانسی کا سرپ رہنے دو۔ اب کے 970 روپے کا بل بنا۔ ماں نے اپنے بٹوے میں موجود واحد 1000 کے نوٹ سے ادائیگی کی اور بچ جانے والے روپوں سے اپنے بچوں کے لیے ٹافیاں خرید لیں۔ بچے کس قدر خوش ہو جائیں گے۔ ماں دل میں مسکراتے ہوئے دکان سے نکل آئی۔ بچوں کا عالمی دن۔ صبح بچوں کے اسکول جانے کا وقت۔ شادمان لاہور کا پوش علاقہ۔ چوک میں پڑے کوڑے دان میں 2 بچے جن کی عمریں 5-6 سال ہیں، ڈبل روٹی کے ٹکڑے تلاش کر کے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ ایک بچے کے ہاتھ میں ایک گلا سڑا سیب بھی ہے۔ وہ اسے نہایت مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ دونوں بچے اپنی بھوک مٹا چکے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب دونوں مل کر سیب کھا رہے ہیں۔ قریب ہی اخبار فروخت کرنے والا شور مچا رہا ہے، آج ملک میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ نظر۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے ان بھوکے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جس کی حوث زدہ نظر مسلسل گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ افسوس، اکثر مرد عورتوں کو اپنی شہوانی خواہشات کی آگ بجھانے کا ایک خوبصورت آلہ سمجھتے ہیں۔ عورتوں کی حمایت میں کی گئی تقریر کے اس اقتباس سے صبا بہت متاثر ہوئی۔ آپ کی تقریر بہت متاثر کن رہی، مبارکباد قبول کریں۔ مجلس کے اختتام پر صبا نے پروفیسر ساجد کو کہا، جی شکریہ۔ ساجد صاحب نے اوپر سے نیچے تک صبا کو دیکھ کر کہا،